آپ ان کو اگر اس آدمی کو مانتے ہیں اس کی بات چل پڑو سے کہنے کا نہیں مانتے. آپ کیا مانتے ہو؟ بحث ہوگی نا, ایک بحث کا مضمون اٹھا ہے, اس کے علاوہ ایک اور بات شروع ہو جائے گی, اسلام میں سود جائز ہے کہ نہیں جائز, پھر بینکوں میں سود ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات کسی کو بات آپ کے ذاتی الجھن ذہن خیال شروع کی بات. ہاں بولو. یہ پہلا بڑا کی پورا بقر اس کی بات میں آئے گا. اس کا ترجمہ پورا ہے کہ جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور صابر اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے یہاں موجود ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ملامت. سوال میرے ذہن میں الجھن کی ہے کہ یہاں مسلمان اور یہودیوں اور نصرانیوں کو ایک اس میں ٹریٹ کیا گیا ہے ان کام میں. تو یہ جب کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے آخرت میں زیادہ اجر ہے, اس کی طرح راہ سنبھالی. اچھا اب چھوٹی سی بات دیکھ لو, مسلمان کا صحیح عمل, یہودی نصرانی کا صحیح عمل, اسلام کے آنے کے بعد سب سے پہلی بات صحیح عمل میں کیا تھا؟ اسلام میں داخل. جو اسلام میں داخل ہے اس کا صحیح عمل ہو رہا, اور جو اسلام میں آ کے اسلام سے باہر ہونے کی کوشش کی اس کا صحیح عمل ہے. اب وہ یہودی نصرانی وغیرہ جو اسلام کے آنے کے بعد اسلام میں داخل نہیں ہوئے, ان کا صحیح عمل نہیں. مقصد ایک کافر کتاب لکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, بڑی تعریف کرتا ہے, بڑے بیان کرتا ہے, اور اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اب یہ اس کا بیان تعریف کا یہ بیان صحیح نہیں ہے. ہر چند کے بیان صحیح ہے. سورہ منافقون کے اندر واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب اس سے بات سمجھ آ جائے گی کہ اے نبی آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو مجھے پتا ہے, ہم خود بنایا ہے, لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ بات اگر سمجھ آ جائے کہ سچی بات اگر جھوٹے کی زبان سے آئے تب سچ نہیں رہتا. نیک عمل اگر بے دین کے ہاتھ سے رد ہو جائے تو وہ نیک نہیں رہتا. بس لہذا بے دین کی نیکی نہیں, اس کے پیچھے کچھ اور تماشا ہے. کیونکہ وہ دین کے اندر داخل نہ ہونے سے, تو اس لیے جو مسلمان نیکی نہیں کرتے ان کی الگ سزا ہے, لیکن جو غیر مسلم نیکی کے کرتے ہیں وہ نیکی اور معیار سے جج ہوگی. اس حساب سے جج نہیں ہوگی کہ یہ اسلامی نیکی ہے. اس لیے ان لوگوں کی بات کو غور سے سمجھو. یہ پرابلم ہے ماڈرن لائف کا کہ کافر بڑے نیک کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, واقعہ نہیں کرتے, چوری نہیں کرتے, بدماشی نہیں کرتے, ہر چیز ہم اسلام میں داخل نہیں ہوتے, تو ڈائریکٹ مین کہ وہ اصلاح پا جائیں گے, اصلاح نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ کام کو بڑے بات ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہونے سے جو انکاری ہے وہ بات جو مرضی کرتا رہے, اچھا کرے گا وہ اور اپنے دوران کا اچھا ہے, اپنے ماحول کا اچھا ہے, لیکن یہ جو واقعہ اسلام کے اندر مرتبہ وہی ملے گا. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ یوں سمجھو کہ کمپرومائز نہیں کرتے. کس معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے محبوب کو تم نے محبت نہ کی تو پھر تمہیں ہم کیا اکوموڈیٹ کریں گے. اب سزا دیتا ہے اللہ میاں, یہ نہیں تو بولا اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا, باہر لوگ ہو نہیں سکتے وہ بات. بالکل بجایا کہ وہ نیک عمل کا پیسج جو ہے نا راستہ وہ پھر اسلام سے
یہ نہیں سوچتے کہ اسلام سے باہر آپ نے نیک عمل جو ہے مرتبہ جا کے لے لے. یہودی بن کے جا بھی میں نیکی کرتا رہا ہوں, میرا انعام دو, تو اللہ نے کہا وہ جنت بھی تمہارا مقام آ گیا. یہ نہیں. اسلام سے پہلے اگر یہودی اپنے مذہب میں چلتے رہے تو ان کا انعام ہو سکتا ہے. اسلام سے پہلے اگر عیسائی چلتے رہے ان کا انعام ہو سکتا ہے. اسلام کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صداقت تو انہوں نے جنوں کر دی. جو ایک پیغمبر کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں اور پیغمبروں کی تصدیق شدہ امام الانبیاء آ رہے ہیں اور پھر آ کے یہاں داخل نہیں ہوتے, وہ پچھلے پیغمبر کو بھی نہیں مانتے تھے. اس لیے یہاں جھوٹ ہو گیا. کہ آپ کی الجھن اس میں نہیں رہنی چاہیے کہ جس نے اسلام کو نہ مانا اس نے پھر کیا نیکی کرنی ہے, کیا مطلب مذہب کرنے کا. ہم عیسائیت کے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر تھے, ہم ان کو مانتے ہیں. سچے پیغمبر تھے, ہم ان کو مانتے ہیں. اور بالکل بجا آپ اس کو ضرور مانتے ہو, لیکن پیغمبر بنانے والے نے اور جو پیغمبروں کو نامزد فرمانے والی ذات ہے اس نے یہ کہا کہ اب یہ آخری پیغمبر ہیں. پیغمبروں کو ماننے والوں کو آخری پیغمبر پر آ کے یہاں بیعت کرنی چاہیے. یہ ہے دین کا راستہ, دین کی تکمیل کا راستہ. آج وہ تمام دین جو پیسے جب ٹائم کے ساتھ چلا رہا تھا یوں مکمل ہو گئے. تو جو اچھے عیسائی ہیں نا وہی مسلمان بنے گے, بلکہ اچھا ہندو بھی مسلمان بنے گا. یہ ہوا ہندوستان میں, یہ کچھ ہوا کہ اچھے جو ہندو تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو اگر اسلام کو صحیح معنی میں پریزنٹ کیا جائے تو وہ لوگ جو اسلام سے باہر تھے اور نیک تھے وہ اسی میں داخل ہوں. اس لیے وہ الجھن آپ کی دور ہونی چاہیے. یہودی ایز یہودی جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ نہیں مرتبہ پائے گا. کافر ایز کافر مسلمانوں کے ساتھ مرتبہ نہیں پائے گا. ہر چند کی دنیا کے اندر اس کے اعمال شاید ہم سے بہتر ہو. دنیاوی طور پر وہ امانت بھی رکھتا ہوگا, ممکن ہے جھوٹ بھی نہ بولتا ہوگا. یہ پارٹیشن ہوئی نا جب واقعات ہوئے, ہندو لوگ تھے زیادہ سنار گاؤں پنڈوں شنڈوں میں ایسے واقع ہوا. ڈاکٹر پارٹیشن کے بعد وہ لوگ چلے گئے ہنگامے میں. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کچھ عرصہ کے بعد آئے سنار اور آ کے مسلمانوں کی جو مانتے ان کے پاس رین تھی نا وہ آ کے زیورات واپس کر دی. مسلمانوں سے کوئی اچھا عمل سرزاد ہونے کا کام ہی توقع تھی. میرا مطلب ہے یہ ایک امانت کے اندر ایک ان کا ایک شعبہ ہے. ہندو سنار جو ہے نا وہ ملاوٹ نہیں کرتا سونے میں, مسلمان سنار بنتا ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے, یہ مسلمان ہونے کی خامی اور خوبی الگ ہے, لیکن ہندو کی وہ الگ ہے, اس کا اپنا درجہ ہے. لیکن اسلام کے اندر مقام نہیں ہے. جس کو اسلام نے جو بہشت بتایا نا اس کے اندر غیر مسلم کا داخلہ نہیں, اس کے اندر درجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ مسلمانوں کا شعبہ ہے, اور جو اس میں داخل نہیں ہوئے ان کے لیے ہماری رحمت الگ, ان کو سزا. دوسرے کا مقام یہی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب بولو.